وہ پیپلز پارٹی کے. نہیں شاہ صاحب آپ تقریر شروع کریں اپنی. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میں آج رینجرز پر کراچی میں اور کوٹکی میں حملے ہوئے ہیں اور اس میں قیمتی جانیں بھی گئی ہیں. ان شہیدوں کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ان سوگواران خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی کرتا ہوں. ہم خود بھی ہمیشہ وکٹم رہے ہیں جی، اور اس لیے بڑا دلی دکھ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس بھی تھا، اس کا بھی ڈیسیژن آیا ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حق اور صداقت کی کامیابی ہوئی ہے. جناب اسپیکر، میں اپنے وزیر خزانہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بجٹ کا حجم بھی کم کیا ہے اور اس بستے کا وزن بھی کم کیا ہے. جناب اسپیکر، وہ پہلے سنتے سا بھی نلائق بچے تے بستے بھارے، سر اٹھایا بھی نہیں جاتا تھا. مبارک بات کے مستحق ہے کہ انہوں نے وہ وزن کم کر دیا ہے. لیکن ابھی بھی وہ وزن اتنا ہے جناب اسپیکر کہ وہ 2 دن میں اس سے کوئی تیاری نہیں ہو سکتی، اور وہ اتنا ایک گورکھ دھندا ہے کہ وزیر خزانہ صاحب کی سربراہی میں سینکڑوں کی تعداد میں سیکٹری صاحب اور سیکٹری صاحب کی آگے ٹیم جو بابو ہے، وہ سر اس بجٹ کو تیار کرتے ہیں اور اس کو اس انداز میں تیار کرتے ہیں کہ وہ ایک عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے. اس ہاؤس کی روایات رہی ہے، رواداری اور برداشت اس ہاؤس کے اندر ہمیشہ دیکھی جاتی تھی. آج کل اس کا بڑا فقدان ہے. جو اس دن وزیر خزانہ صاحب کی تقریر میں ہوا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن کل جو حکومت کا ری ایکشن اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے بعد آیا اور جو زبان اور جس انداز میں میاں اسلم صاحب نے بات کی وہ بھی انتہائی تضحیک امیز تھی. جناب اسپیکر، اپوزیشن ہمیشہ احتجاج کرتی ہے، حکومت برداشت کرتی ہے، اور اس پہ راجہ صاحب کا یہ کہنا کہ اسپیکر صاحب تمام کا شکریہ ادا کریں، اسپیکر ہمارے کسٹوڈین ہیں، وہ شکریہ ادا کریں، ہم ان کے بھی مشکور ہیں. میں سر ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی ذاتی بات نہ کروں. سیاسی باتیں ہوتی ہیں، اس کا جواب بھی سیاسی انداز میں ہونا چاہیے. مخدوم صاحب کے ساتھ میرے 1000 سیاسی اختلافات ہوں گے، نظریاتی اختلافات ہوں گے، لیکن میں ان کا احترام اور ان کا کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وزیر خزانہ، میں ہمیشہ انہیں وزیر خزانہ صاحب ہی کہوں گا. جناب اسپیکر، یہی احترام ہم توقع کرتے ہیں کہ اپوزیشن کا اور اپوزیشن لیڈر کا بھی ہونا چاہیے. جناب اسپیکر، ہمارے وزیر اعظم صاحب کراچی تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ جب بھی تشریف لے کر جاتے ہیں جناب اسپیکر، پتہ نہیں انہیں کون وہ فیڈ کرتا ہے، کون تقریریں لکھ کر دیتا ہے، وہ ایک ایسا میسج دیتے ہیں جو فیڈریشن کے لیے خطرہ ہوتا ہے. جناب اسپیکر، فیڈریشن وفاق اسی صورت مضبوط ہے جب اس کی اکائیاں مضبوط ہوں گی. جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی نے 2018 میں تمام قیادتیں وہاں موجود تھی اور ان کی موجودگی میں ایک 18ویں ترمیم کی NFC ایوارڈ کیا. جناب اسپیکر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت جب چاہے اپنی مطلوبہ اکثریت کے ساتھ اس کو ختم کر دے، نئی ترمیم لے آئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کوشش کی تھی وہ صرف آمریت کو روکنے کی تھی، وہ صرف آئے دن جو آئین کو توڑا جاتا تھا وہ اس کے خلاف تھی.
کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی تھی. جو NFC تھا وہ ایوارڈ کرنے سے صوبے مضبوط ہوئے تھے, صوبوں کو شناخت ملی تھی, صوبوں کو نام ملے تھے, اور پاکستان کا جو وفاق ہے وہ مضبوط ہوا تھا. آج وہاں اگر عمران خان صاحب بیٹھے ہیں تو کل وہاں بلاول صاحب بھی آ سکتے ہیں, وہاں میاں نواز شریف صاحب بھی آ سکتے ہیں. جناب اسپیکر, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن ہمارا آئین, ہمارا قانون, ہماری اچھی روایات تاریخ کا حصہ بنتی ہیں, اور خدا را ان کے ساتھ ہمیں کسی صورت بھی بھیانک مذاق نہیں کرنا چاہیے. جناب اسپیکر, آج مجھے بڑا افسوس ہے, آج میں ان سرکاری ملازمین کو, آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں وہ تبدیلی پسند آئی؟ آج میں وہ 2018 اور 2013 کے پولنگ سٹاف سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو وہ تبدیلی پسند آئی؟ آج آپ کو وہ آصف علی زرداری یاد آیا ہوگا جس نے آپ کو 138% تنخواہیں بڑھا کر دی, اور آج اس کرونا میں 0% پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے سرکاری ملازموں کو. سرکاری ملازم ہمارے ہیں, ہمارے صوبے کے ہیں, وہ آپ کے بھی اتنے ہی ہیں, وہ ہمارے بھی اتنے ہی ہیں, لیکن اس سختی کے دور میں ان کو ریلیف دینا ضروری تھا. سندھ میں جہاں آپ کہتے ہیں کہ چور بیٹھے ہیں, جہاں آپ کہتے ہیں کہ ڈاکو بیٹھے ہیں, جہاں آپ کہتے ہیں لٹیرے بیٹھے ہیں, ان لٹیروں نے بھی ان سرکاری ملازمین کو 10% اور افسران کو 5% اضافہ دیا ہے نوکریوں میں, تنخواہوں میں. کیوں نہیں پنجاب میں ان کا رکھا گیا؟ میں آن دی بہاف آف دی پیپلز پارٹی میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں, اور حکومت سے اور اپنے وزیر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا جانا چاہیے. اس کرونا جیسی وبا کے ہوتے ہوئے, اس مہنگائی جیسی وبا کے ہوتے ہوئے, اس ٹیڈی دل جیسی بلا کے ہوتے ہوئے ان ملازمین کو ریلیف دینا ضروری ہے. جو اپنی جانوں پر کھیل کر فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو ریلیف دینا ضروری ہے. اور میں توقع کرتا ہوں اپنے وزیر صاحب سے, بڑے نرم دل اور بڑے پولائٹ اور سافٹ ہیں, وہ ضرور اس پہ نظر ثانی کریں گے. جناب اسپیکر, آپ کے علم میں ہے, ساری قوم کو پتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی 2 لاکھ تنخواہ تھی. جناب اسپیکر, وہ 8 لاکھ کر دی گئی, وہ 8 لاکھ کر دی گئی کیونکہ ان کا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا تھا. تو کیسے توقع کر رہے ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا ڈور مین جو ہے یہ 30,000 40,000 میں اپنا گزارا کر لے گا, اپنے بچے پال لے گا؟ اس کے گھر کا تو بجٹ بنا کر دکھائیں. 2 لاکھ میں تو وزیر اعظم کا بن نہیں رہا, جس کا جہاز بھی فری ہے, جس کا لنگر بھی فری ہے, جس کی رہائش بھی فری ہے, جس کا میڈیکل اور ایجوکیشن ہر چیز فری ہے. جناب اسپیکر, اس کا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا, اس کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ 30,000 40,000 میں گزارا ہو جائے گا. جناب اسپیکر, کل یہاں بات ہوئی اور میاں اسلم صاحب بڑے جذباتی تھے.